السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج دو خبریں ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک افغانستان سے متعلق ہے اور دوسرا ایران سے۔ دونوں کی خبریں ہیں، اس پہ ہم آپ کے ساتھ وہ خبر بھی شیئر کریں گے اور ساتھ میں اپنا تو چھوٹا موٹا تجزیہ دیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، گھنٹی کا بٹن دبانا ہے اور ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ایران اپنا جو افغانستان ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ افغانستان نے ایک نئی پالیسی لائی ہے اپنے انٹرنل پالیسی میں۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں پاکستانی کرنسی بین کر دی گئی ہے، اس پر پابندی لگا دی ہے۔ اگر کسی بھی شخص کے پاس پاکستانی کرنسی پکڑا گیا تو اس کو 10 دن قید اور 20,000 افغانی کرنسی جرمانہ کیا جائے گا۔ جیسے اس پالیسی کا اعلان ہوا ہے، اس کے بعد افغانستان کے حدود میں 2 چیک پوسٹیں لگا دی گئی ہیں۔ آنے جانے والے جو لوگ ہیں ان کی تلاشی لی جاتی ہے، اور اگر ان سے پاکستانی کرنسی برآمد ہوا تو ان کو یہ سزائیں جو تجویز کی گئی ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ افغانستان یا طالبان کا موجودہ گورنمنٹ ہے، وہ اپنے سزا اور جزا پہ بڑے کمیٹڈ ہیں۔ اگر ان کا ایک قاضی بیٹھا ہوتا ہے، اسی ٹائم ایک ہی دن کے اندر سزا سنائی جاتی ہے، جرمانہ ہو جو بھی کچھ ہو۔ اس کے لیے لمبا چوڑا قصہ نہیں ہے کہ آپ نے وکیل کر لیا، عدالت چلے گئے، یہاں سے اگر ہار گئے ہیں تو اگلے عدالت چلے گئے، ایسا وہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک قاضی بیٹھا ہوتا ہے، جیسے ہی سپاہی نے جس نے بھی پکڑ لیا، آپ کے پیسے برآمد ہو گئے، وہ جا کے پیسے قاضی کے سامنے رکھ لے گا، اسی ٹائم آپ کو سزا ہونا ہے۔ اور پاکستان کی طرف سے جو پالیسی بنائی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ 5 لاکھ افغانی تک آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ جو چمن بارڈر کے ایریا کے لوگ ہیں، بارڈر کے آر پار کے، وہ 5 لاکھ افغانی تک الاؤ کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے۔ 5 لاکھ سے اوپر اگر کسی کے پاس کرنسی ہو تو وہ پھر ممنوع ہے پاکستان میں۔ لیکن افغانستان نے 1 روپیہ بھی اگر آپ کو پاکستانی اگر پکڑا جاتا ہے افغانستان میں، وہ آپ کو جرمانہ اور قید ہونا پڑے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو قریبی جو بارڈر کے علاقے کے لوگ ہیں وہ یا پاکستانی روپیہ میں بزنس کرتے ہیں یا افغانستان کے افغانی پہ، یہ 2 کرنسی پہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پہ ڈالر شالر تو نہیں ہوتا نا، تو ابھی مقامی جو تاجر ہے اس کو بڑا پریشانی ہے۔ اگر اس کو کوئی چیز خریدنی ہے تو افغانستان اگر جا رہا ہو تو اس کو پہلے افغانی کرنسی اٹھا کے جانا پڑے گا۔ پاکستانی کرنسی ظاہر لے جا نہیں سکتے آپ، تو پہلے تو ہوتا تھا۔ پر افغانی جو تاجر ہے اس کو اتنی سہولت ہے کہ وہ 5 لاکھ افغانی تک کاروبار کر سکتا ہے، چیز کوئی خرید سکتا ہے، لے جا سکتا ہے، لا سکتا ہے۔ اس سے ابھی پتہ ہے ابھی کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بارڈر کے ایریا کے لوگ ہیں، ان کے پاس افغانی کرنسی بھی ہوتا ہوگا اور ڈیفینیٹلی ہے، اور پاکستانی بھی ہے۔ چونکہ افغانستان میں پابندی لگا دی گئی ہے تو یہ جو پاکستانی کرنسی ہے نا، یہ بلیک میں پھر دوبارہ پاکستان آ جائے گا۔ وہ کسی بزنس کے تھرو نہیں آئے گا، پراپر چینل نہیں آئے گا وہ۔ ذرا کہ اس کو کسی چوری چھپ کے اس کو لایا جائے گا، پھر مارکیٹ میں لایا جائے گا، تو اس کے لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مطلب بزنس اس سے کوئی پروفٹ، کوئی فائدہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ وہی کرنسی پڑا ہوا ہے، وہ دوبارہ آپ نے لانا ہے۔ یہ مقامی لوگوں کو بہرحال پریشانی ہے اس بات پہ۔ اگلی خبر جی، دیکھیں ایران میں اس سے پہلے ایک ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ایرانی پریزیڈنٹ، ان کا وزیر خارجہ، پائلٹ، کوئی اور فوجی کوئی کمانڈر وغیرہ تھا، وہ جو ہے اس میں ہیلی کاپٹر کریش میں وہ جاں بحق ہو گئے۔ آج پھر ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ ہے کہ 26 اکتوبر کو میرے خیال میں یہ بالکل تفتان بارڈر ہے جو ہمارا، اس کے قریب یہاں پہ
مسلح لوگوں نے فائرنگ کی اور 10 پولیس اہلکار ہیں ان کا مارے گئے ہیں وہ۔ 26 اکتوبر سے اب تک ایرانی فورسز بارڈر ایریاز میں آپریشن کر رہی ہے، بڑی تعداد میں مطلب فورسز وغیرہ انہوں نے تعینات کی ہے، سرچ آپریشن جاری ہے، ہیلی کاپٹروں سے نگرانی جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے جو ایرانی سیکورٹی فورسز ہیں ان کی جانب سے کہ ہم نے متعدد لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے، کچھ لوگوں کو مار بھی دیا ہے۔ تو اسی تسلسل میں آج یہ ہیلی کاپٹر گرا ہے، اس میں ایک میجر جنرل اور ایک پائلٹ، کمانڈر پائلٹ، وہ بھی کہ گر گئے ہیں، تو وہ بھی جام بحق ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو یہ ایرانی جو ہے نیوز ایجنسی ہے، اس کی خبر ہے، اردو میں ہم نے ان کو بنایا ہے، وہ میں آپ کو پورا ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں کہ کیسے ہوا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا ایک جنرل اور پائلٹ ملک کے شورش زدہ صوبے میں ایک آپریشن کے دوران ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ایرانی نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب اسلامی کا الٹرا لائٹ گائرو پلین ایک سرحدی علاقے میں جنگی کارروائی کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ حادثہ صوبہ سیستان بلوچستان یعنی کہ مغربی بلوچستان کے شہر سرکان میں پیش آیا، اور ہلاک ہونے والوں کی شناخت گلستان صوبے کے 9ویں بریگیڈ کے کمانڈر جنرل حامد مازندانی اور RGC کے زمینی افواج کے پائلٹ حمید جندغی کے طور پر کی گئی ہے، ان کی شناخت ہو گئی ہے۔ یہ ایران کی مسلح افواج اس علاقے میں 26 اکتوبر سے آپریشن کر رہی ہے، جب سنی مسلم عسکریت پسندوں کے حملے میں 10 پولیس اہلکار مارے گئے تھے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق انہوں نے آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو ہلاک اور دیگر کو گرفتار کیا ہے۔ سیستان بلوچستان کی سرحدیں پاکستان اور افغانستان سے ملتی ہیں اور اسلامی جمہوریہ کے غریب ترین صوبوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ادھر جو غربت ہے ایران میں بھی پسماندگی ہے، لیکن یہاں میں نے کل پرسوں بھی بتایا تھا کہ یہاں کی غربت وہاں میں تھوڑا سا فرق ہے، یہاں میں غربت زیادہ ہے، وہاں پہ تھوڑی سی آزادی ہے کاروبار کرنے کی۔ اور ظاہر ہے کہ سیستان بلوچستان میں جو ہے یہ بلوچ آباد ہیں، سارے سنی بلوچ ہیں، اور کل پرسوں میں نے کہا تھا کہ تھوڑی سی پالیسی ایران کے اس میں نرمی آئی ہے، پہلی بار ایک سنی بلوچ کو ایران کا جو مغربی بلوچستان ہے ہمارا، جسے سیستان بلوچستان کہا جاتا ہے، وہ گورنر بھی لگا دیا گیا تھا۔ تو یہ ہیلی کاپٹر کی کریشز جو ہے نا یہ ایران میں زیادہ ہو رہے ہیں، پہلے ان کا صدر اور وزیر خارجہ، اب میجر جنرل رینک کا فوجی افسر وہ مارا گیا۔ ابھی پتہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اطلاع رپورٹ سے یہ آ رہی ہے کہ ایران میں جو ہیلی کاپٹر وغیرہ جو استعمال ہوتی ہے نا، یہ شاہ کے دور کے ہیں، شاہ ایران کے دور کے ہیں، مطلب 1970 کے دور کے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی جو پرزہ پارٹ یا ان کی مینٹیننس وغیرہ کے لیے جو اوزار یا سامان جو بھی ضرورت ہوتی ہے ان کی نا، وہ فرانس سے برآمد کیا جاتا ہے۔ لیکن جب سے یہ ایران اور اسرائیل کا 1.5-2 سال سے یا عربوں کے ساتھ جو ایک بڑا ٹینشن بن گیا نا ایران کا، اس کے بعد سے فرانس نے وہ پرزہ جات وغیرہ جہازوں کے یا ہیلی کاپٹرز کے وہ پرووائڈ کرنا بند کر دیا ایران کو۔ تو یہی وجہ شاید ہے کہ ایران میں ایک تو پرانے ہیلی کاپٹرز ہیں، پھر جو ہے ان کا ریگولر جو ہے مینٹیننس نہیں ہوتی، ان کی چیکنگ وغیرہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ ہیلی کاپٹر جو ہے اڑتے ہی پھر گر جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہیلی کاپٹر آج کا جو کریش ہوا ہے نا، ذرا کہ ایک آپریشن میں حصہ لے رہا تھا اور میجر جنرل اس میں بیٹھا تھا، تو آپریشن پہاڑی علاقے ہیں یہاں پہ، تو اس وجہ سے اس کو حادثہ پیش آیا تھا۔ لیکن ایک اور اڑتی خبر ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے، اس کے میں تصدیق نہیں کر سکتا، جو وہاں کے مسلح تنظیمیں ہیں ایران میں جو کارروائیاں کرتی ہیں، ان کے بقول کہ ہم نے مارا ہے، وہ خود گرا نہیں ہے، اس کو ہم نے مارا ہے۔ میں نے ایسی کہیں پہ رپورٹ نہیں ہوئی ہے، ایسی کہیں سے مجھے کوئی میسج جو ہے وہ ملا تھا۔ تو امکانات دونوں طرف سے ہیں، ذرا کہ ایک تو پرانے ہیلی کاپٹر وغیرہ وہ تو اس سے پہلے بھی گرے ہیں،
تو وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ آگے سے یاروں نے اس کو اڑا دیا بھی ہو، یہ بھی امکان ہے۔ تو دونوں امکانات موجود ہیں۔ بہرحال آپریشن بہرحال 26 اکتوبر سے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ جاری ہے، اور بڑی تعداد میں فورس وغیرہ انہوں نے تعینات کی ہے، اور ظاہر ہے کہ علاقے تو پہاڑی ہے نا بلوچستان کا، اس طرف آپ جائیں اس طرف پہاڑی علاقے ہیں، اور جو مسلط لوگ ہیں یا جو تنظیم ہے جند اللہ، ان کے زیادہ تر جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں جو ہے ان کا ظاہر ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ وغیرہ انہوں نے بنایا ہے۔ تو یہ سلسلہ مزید پتہ نہیں کتنا چلے گا، لیکن ایرانی جو حکومت ہے ان کے لیے ہیلی کاپٹر جو ہے آئندہ وہ استعمال نہ کریں، گاڑی وغیرہ کریں پھر ٹھیک ہے، نہیں تو یہ خود جا کے گر جاتے ہیں تو پھر آپریشن الٹا پڑ جاتا ہے نا، تو یہ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ریاست ہے، ان کو اپنا بارڈر وغیرہ بھی تو سنبھالنا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک اور ہیلی کاپٹر ایران کا جو ہے وہ گر گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا آفیشل اس میں مارا گیا ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔